اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ المومن کی آیت نمبر 69 سے ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، مختلف طرح کی مثالیں دے کے زمین و آسمان کی پیدائش، خود انسان کی اپنی پیدائش، اور یہ ساری کائنات کا نظام جیسے چلتا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جب وہ ایک ذات ہی یہ سارا نظام چلا رہی ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے کوئی شریک ٹھہر سکتا ہے۔ اب آگے بات چلتی ہے، الم تری الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا، یعنی معجزات، کتاب اور معجزات دونوں کو جھٹلا دیا، فسوف یعلمون، بس ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے، والسلاسل یسحبون، اور زنجیریں ہوں گی اور یہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجارون، اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، ثم قیل لہم، پھر ان سے پوچھا جائے گا، این ما کنتم تشرکون، کہ کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی کہ جن ہستیوں کو اب لوگ وہ حاجت روا، مشکل کشا اور وہ بیڑا پار کرانے والے، تو یہ سارا مانتے ہیں اور ان سے اپنے معاملات حل کروانے کے لیے ان کو پکارتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے اعمال کرتے ہیں، اور پھر بڑے کثیر تعداد میں دربار ہیں، آستانے ہیں، وہاں پہ یہ سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم پوچھیں گے کہ اب بتاؤ کہ وہ کدھر ہیں سارے، قالوا ضلوا عنا، تو وہاں یہ پکار اٹھیں گے کہ وہ تو سارے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اور اپنی بات سے مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کسی بھی چیز کو پکارا ہی نہیں تھا، کسی اور فرد، کسی اور ہستی کو ہم نے پکارا ہی نہیں تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو شرک کرتے رہتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے دل و دماغ وہ فیصلہ کرنے کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، اور یہ سارا نتیجہ یعنی کہ جہنم کا یہ کس لیے آیا کہ کیونکہ یہ بڑے اپنے شرکیہ اعمال کر کے وہ بڑے خوش رہتے تھے، ناحق خوش پھرا کرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور اس پر یہ فخر کیا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی شرک کے اڈے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے ہیں ان کے، وہ بڑھ چڑھ کر شرکیہ اعمال کرتے ہیں۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو لیکن اب یہ چونکہ قیامت کا منظر ہے، اللہ کی پکڑ ہے، تو یہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی اور ہستی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو اب ان سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، فبئس مثوی المتکبرین، اور یہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فصبر، اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، ہر طرح کے دلائل سے ان کو آگاہ کر دیا اور آیات اللہ کی ان کے سامنے رکھ دیں، اور لیکن یہ پھر بھی شرک سے باز نہیں آئے، تو نبی کی ذات چونکہ بڑی مشفق تھی تو صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریشان ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، فصبر، کہ آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا، یعنی وہ دن آ کر رہنا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس اگر ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو پس سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ،
اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے رسول، منہم من قصصنا علیک، جن میں سے ہم نے کچھ کا بیان آپ کے سامنے کیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے بہت سے جن کا ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وما کان لرسول، اور کسی رسول کا اختیار نہیں ہے ان یاتی بآیت، کہ معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا حکم ہو۔ معجزہ اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نظام ہے کائنات کا کاز اینڈ افیکٹ کے تحت چل رہا ہے، علت اور معلول کی کڑیاں کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس نے انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے معاملات میں کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو طوفان سے نکال دیا، لوط علیہ السلام کو پتھروں کی بارش سے نکال دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ سمندر کے کنارے پر آ کھڑے ہوئے اور پیچھے فوج نظر آ گئی ان کو، لیکن اس سمندر کو بالکل خشک کر دیا اور وہ خشکی میں سے ان کو پار کر دیا، اور اسی خشکی میں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے اس کاز ایٹ افیکٹ کے معاملہ میں انٹرفیئر کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے، لیکن جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا، اور ان کو صرف قرآن کریم ہی بطور معجزہ دیا گیا، اور یہی ان کے آگے رکھا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو پھر جنوں کو بھی ساتھ ملا لو اور اس جیسا کلام لے آؤ اور اس کا جواب دے دو۔ لیکن وہ سارے چونکہ اپنے آپ کو بڑا فصیح بلیغ کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس جیسا کلام نہیں لا سکے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جب وہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ کتاب ان پر پڑھی جاتی ہے اس کی آیتیں، تو پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے، اس کا جواب بھی نہیں دیتے، اور یہ سمجھتے بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا، اور اس کے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کا اپنا اختیار نہیں تھا۔ اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ہی اختیار تھا، اللہ کے حکم سے ہی معجزہ آتا تھا۔ فیضا جا امر اللہ، اور جب وہ آ جاتا تھا قضی بالحق، تو وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا اپنا حق کے ساتھ۔ وہ خاسر ہنالک المبتلون، اور اس طرح سے جو اہل باطل ہیں وہ نقصان میں پڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح آیات بیان کر کے یہ شرک کو جو ہے اس کا رد کیا، اور پھر جو شرک پر اڑے ہوئے ہیں ان کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا حشر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے، اور قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہمت دے، تاکہ لوگ اپنا شرک اعمال سے باز آ جائیں۔